چلے میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ میرے شہزادوں میں نے لائیو کر دی ہے. جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں، کالج ہیں، جابس پہ ہیں، وہ بعد میں دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں، ہر دنیا کا بندہ، ہر اللہ پاک کی مخلوق، جن پرند جو بھی ہے، وہ بھوکی نہیں سوتی. کو بھوکا سوتا ہے؟ آپ بتائیں، آدھ دن تک آپ بھوکے سوئیں؟ ہاں، وہ شادی کے فنکشن پہ لیٹ ہو جائیں یا یاروں دوستوں سے باشور ہو جائیں، لیٹ ہو جائیں، جیب میں پیسے ہوتے ہیں لیکن دکانیں بند ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں، کبھی آدھ دن تک آپ بھوکے سوئیں؟ نہیں سوئے. کوئی پرندہ، کوئی جانور بھوکا سوتا ہے؟ نہیں سوتا. کیونکہ اللہ پاک نے خود کہا ہوا ہے کہ میں رزق دوں گا، لیکن کچھ کرنا پڑتا ہے تب میں دوں گا. اب چڑیا ہے نا، چڑیا آپ کے ماشاءاللہ گھر میں ہوں گی، تو وہ صبح نکلتی ہیں، اپنے لیے خوراک کھا بھی لیتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتی ہیں. بچوں کو کھلا کے پھر جاتی ہیں، پانی پیتی ہیں، پھر بچوں کو پانی پلاتی ہیں. اپنے ساتھ کوئی انہوں نے ٹوکرا نہیں رکھا ہوتا ہے کہ سامان لے کے رکھ لینا ہے، کل شاید بارش ہو تو میں نہ چگنے جاؤں تو ادھر ہی میرا سرکٹ چلے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اسے پتہ ہے کہ میرے پنکھ میں جتنا زور ہے، میں جتنے زور سے اڑ کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گی، مجھے ہر ایک چیز حاصل ہو جائے گی. اب وہ کہے نہیں جی، دعا مانگے، یا اللہ میں نے گھونسلے میں ہی دانے دے دے، یا اللہ مجھے گھونسلے میں میرے بچوں کے لیے پانی دے دے، یا اللہ آج بارش کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے. تو بات یہ ہے، اللہ دعائیں سنتے ہیں سب کی، لیکن ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہوتا ہے. اب چڑیا کہہ سکتی ہے نا کہ یا اللہ مجھے گھونسلے میں ہر چیز دے دے. آپ بھی مصلے پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہیں گے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کرا دے، یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ وہ، یا اللہ وہ. تو مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہونے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ کے پیدا ہوتے ہی مسئلے سٹارٹ ہوئے تھے میرے شہزادوں. آپ کے مر جانے کے بعد بھی مسئلے دنیا کے نہیں ختم ہونے. کیوں؟ وجہ ٹینشن پریشانی ہر انسان کے اوپر کیوں مسلط ہے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا. تو ہم بھی ان کی امتی ہیں، تو ہم کیسے سکھ میں جی سکتے ہیں؟ ٹینشنیں، پریشانی زندگی کا ایک حصہ ہے. اگر یہ چیز زندگی سے نکال دو تو زندگی جینے کا مزہ ہی نہیں ہے. آپ کا مین جو مسئلہ ہے یہی چیز ہے، سر جی پریشان ہوں، سر بہت ٹینشن ہے. نہ پوچھیں، سر جی ٹائم نہیں ہوتا، سر جی بس تنہائی میں ہوں. یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں، آپ سے زیادہ 10 گنا میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. ہر انسان کا پتہ ہوتا ہے نا، مجھے پتہ ہے، میرا اپنا پتہ ہے، میرا گھر بار پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے. ہر کوئی پریشان ہے نا. سر آپ کے پیدا ہوتے ہی پریشانیاں سٹارٹ ہوئی، آپ کے مرنے کے بعد بھی پریشانیاں رہیں گی. اور مزے کی بات، جو کنوارے حضرات ہیں نا، ان کی شادی ہونی ہے. کنوارے کوئی بھی کنوارا نہیں مرتا، چرسی ہو، زنائی ہو، پوٹری ہو، انا ہو، لنگڑا ہو، لنگڑا ہو، سب کی شادیاں ہوتی ہیں. کوئی کنوارا نہیں مرتا. ٹھیک ہے. تو سبھی کی شادی ہونی ہے، سبھی کی اولادیں ہونی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ٹینشنیں زیادہ بڑھتی ہیں. آئی جی آپ اولاد ہو گئی ہے، آپ جی پیمپر کا خرچہ، آپ جی سکے دودھ کے خرچے، آپ جی آگے 1 کلو دودھ لگایا، آپ 3 کلو دودھ لگوانا پڑے گا. بچے جو ہیں، آئی بیگم کی میڈیسن، والدہ کی میڈیسنز، بچوں کو آپ بیمار ہوئے پڑے ہیں، آج اسپتالوں میں لے کے جا رہے ہیں. آج جی بجلی کا بل بڑا مہنگا آ رہا ہے، آئے آج فلانی چیز، آج کرائے بھی مہنگے ہو گئے یار. 1 سال گزر گیا، پتہ نہیں چلا، 1000 روپے ایکسٹرا پڑ گیا. بہت مہنگائی ہو گئی ہے. سر آپ کو یہ چیزیں آپ کے بچپن میں بھی یہی چیزیں سنائی دی تھی کہ یار بڑی مہنگائی ہو گئی ہو یار. آٹا وہ 5 روپے کلو، وہ گھیو وہ یار 80 روپے کلو ہوا پڑا ہے. وہ چینی نہ پوچھو یار 10 روپے کلو. بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. وہ بھی دور آپ دیکھ رہے تھے تو ابھی بھی دور دیکھ رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کیا ہے؟ ایک ہی چیز کا، رونا دھونا. سر رونے دھونے سے نہ تو آپ کی محبتیں آپ کے پاس آ جانی ہے، نہ رونے دھونے سے آپ کو پیسہ آ جانا ہے، نہ رونے دھونے سے آپ کی ٹینشنیں ختم ہونی ہیں. یہ رونا دھونا پاکستانی 90% لوگ رونے دھوتے ہیں، 10% لوگ ہنستے ہیں. ان لوگوں پہ 90% پہ ہنس کے ان سے پیسہ کماتے ہیں. وہ 90% لوگ کون ہیں؟ سر ہم جیسے ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں. اب وہ مجبور ہے نا، گھر کا سڑکا چلانا ہے، جابس کرتے ہیں.
وہ اس کو بتاتے ہیں سر جی بڑی پریشانی ہے، بڑی قرضے میں ڈوبے ہیں، بس جاب مل جائے، آپ جاب دے دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کام لیتا رہے گا، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد آپ کی پروموشن کرے گا، چھٹی کرو گا الگ سیلری کاٹے گا، آپ کو اپنی کل پتری کی طرح نچائے گا، اور آپ ناچیں گے، آپ کہیں گے خوشی سے آئی میری نوکری لگ گئی، اور ٹینشن نہیں سر، ٹینشن تبھی تو سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسہ آنا سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آنا سٹارٹ ہوتا ہے نا مہینے کا، وہ آپ پھر انویسٹ نہیں کرتے کسی چیز پہ، وہ صرف اور صرف آپ سیونگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان پیسوں کا، جو اگلے دن چیزیں ڈبل ہو رہی ہیں، پیسوں کی ویلیو کم ہو رہی ہے۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھے، کرونا آیا تھا نا میرے شہزادوں، کتنا آیا تھا، غریب غریب ہی رہ گیا اور امیر امیر ہی ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ امیروں کا یہ تھا کہ پیسہ آتا تھا وہ اور چیزوں میں انویسٹ کر دیتے، چلو ادھر سے 2-4 ہزار فالتو ہے ادھر لگا دیتے تھے، اور غریب سیونگ کرتے رہے، او یار نہیں 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 لگانے، آگے پیسے کی کمی ہے اور کیا کرنا ہے، اس کی وجہ سے غریب غریب رہ جاتے ہیں۔ اور ہماری جو 90% عوام ہے نا، ایک مزے کی بات آپ کو بتا دو، کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، او یار کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، بس دعا کرو نکل آئے، 5واں نمبر ہے میرا، 8واں نمبر ہے، بس یار وہ کتنے کی، یہ 2-3 لاکھ کی، بس یہ 2-3 لاکھ روپے کی، بس بیٹی کا جہیز بن جائے گا، یار موٹر سائیکل لے لوں گا، یار کوئی کوئی دکان میں مال پھینک دوں گا 2-3 لاکھ کا۔ سر آپ نے 2-2 سال سے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں جو آپ کے 2 سال پہلے جو 2 لاکھ کی ویلیو کتنی تھی، آج کی ریٹ کے حساب سے 7 لاکھ روپے تھی، اور آج کے جو 2 لاکھ ہے نا وہ 50 ہزار کے برابر ہے، ویلیو کم ہو گئی ہے نا پیسوں کی۔ اب مجھے بتائیں نا، جائیں 1 to 5 کتنے کا ہو گیا، جائیں 150 جو ہے 150 5.5 لاکھ کا ہو گیا، 2.5 لاکھ کا تھا۔ میران گاڑی پہلے 4 لاکھ روپے کی ملتی تھی، اب جائیں نا پتہ کریں 18 لاکھ 20 لاکھ کی ہوئی پڑی ہے۔ سر جی مجھے ساری مارکیٹ کا پتہ ہے کیسے چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے اخراجات جو ہے نا، ہمارے پیسوں کی انکم کم ہو رہی ہے، کما وہی رہے ہیں جو شہزادوں آپ پیسے کما رہے ہیں تو وہی کما رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ ہر چیز موبائل میں دیکھو آتی ہے نا، اپلیکیشن اپڈیٹ مانگتی ہے، آپ کا فون اپڈیٹ مانگتا ہے، ہر ایک چیز، آپ کا گھر بھی ہے نا پرانا ہوگا، سیمنٹ اچڑ جائے گا، چونا اچڑ جائے گا، پھر آپ کو 2 سال کے بعد اس کو چونے سفیدیاں کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جس چرپائی پہ آپ سو رہے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے، جو اس کی دامن بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے وہ بھی کھینچ کھینچ کے سخت کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ہر ایک چیز دنیا کی جو بھی چیز ہے نا وہ اپڈیٹ مانگتی ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے، انسان کے ہاتھوں وہ اپڈیٹ مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان خود کو پہلے اپڈیٹ کرے گا تو دوسروں کو اپڈیٹ کر سکے گا نا، تو یہی چیز آپ کی ہے، 3 مثالیں گھما کے صرف پوائنٹ چھوٹا سا بنا کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو دیسی مثالوں میں سمجھ آئے۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپڈیٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ سر آپ دیکھو نا، شادی ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن ذمہ داری کوئی بھی نہیں اٹھانا چاہتا، ٹھیک ہے نا، ذمہ داری آنے سے بندے گھبراتے ہیں، آئے بچے ہونے ہیں جی، ابھی ٹینشن ہے، فلانے ہیں، ان کی شادیاں کروانی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، بڑی آپ گھبرتے ہیں بندے، پیسے ہی نہیں ہے پاس۔ تو سر دیکھیں ہم کما رہے ہیں نا، میں ہم سے بندوں، میری کچھ 6 ہاتھ تو ہے نہیں، 6 ٹانگیں تو ہے نہیں، 6 منہ تو ہے نہیں، 6 دماغ تو ہے نہیں، ہم سے بندوں ایک کے بعد 2 آتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ایک کے بعد 2 آتا ہے، ABC، سی کے بعد D آتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، 1 to 100 تک گنتی آپ کو آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، اے سے لے کے Z تک آپ کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، مجھے واٹس ایپ چلانا آتا ہے، پھر آپ کو بھی آتا ہے، مجھ میں اور آپ میں ڈفرینٹ کہاں پہ ہے؟ سر اپڈیٹنگ میں آپ نے خود کو اپڈیٹ نہیں کیا، آپ نے صرف اور صرف اپنی حد جو رکھی ہوئی ہے نا، ٹک ٹاک، اسنیک، انسٹاگرام، اس کے بعد اور بھی میکو ہو گئی، مجھے تو اور نہیں پتہ، یوٹیوب، ان کے اوپر آپ نے اپنی اپڈیٹ نہیں رکھی ہے، حد رکھی ہوئی ہے کہ بھائی جی ڈپریشن کے مریض ہوئیں، وہ ماشاء اللہ رونے دھونے والی ویڈیو دیکھ لی، وہ اس کی جان چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہیں، نت سے کاٹنے والے دیکھ رہے ہیں، اور خود کو بس غمگین کر رہے ہیں، اس دنیا میں لے کے جا رہے ہیں جوان نسل۔ تو وہ چیزیں جو وہ ویڈیو ہے نا سر، وہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے نا، وہ لوگ ایک ویڈیو کا 2 سے 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اس سے ایک ٹک ٹاک سے، ایک سنیک سے، یوٹیوب سے وہ پیسہ کما رہے ہیں، وہ کوئی ویلے نہیں ہے، آپ ویلے ہو، آپ ان کو ٹائم دے رہے ہو، اپنے ایم بی ان پہ خرچ کر رہے ہو، آپ کے پیسوں سے وہ عیش کر رہے ہیں، کے بی ایم بی ان کو پاس جا رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا نہیں پتا، میں آپ کو بریکی کا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آج۔ تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ آپ ڈپریشن ہوتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں سوچ پریشان ہو جاتے ہیں، یا کوئی ہوتا ہے
چلے جاتے ہیں ویڈیوز دیکھنے، یہ وہ ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بڑی پڑا ہے ٹائم۔ اور سر جی 45 سال یہ ایج ہے آپ لوگوں کی، بتا دوں جو خوراکیں چڑھ رہی ہیں نا 45 کے بعد آپ نے اوپر ٹپے تو بس دوائیوں کے سہارے ہی جیو گے، میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ 45 سال کے اوپر بڑی مشکل ہے، آپ دوائیوں کے آسرے جیوں گے۔ بھائی دوائیاں بھی جائیں نا، میں لاتا ہوں نا گھر کے لیے 1000 روپے 2000 روپے کی میڈیسن ہے صرف ہفتے کی، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے گھر میں مریض ہے، اللہ بچائے، شوگر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز ہی ہوگی، اس کے بعد بلڈ پریشر ہے، کسی کو کیا مرض ہیں، کسی کو کیا مرض ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی مرض ہے، ہر کسی گھر میں دوائیاں خرچ ہونی ہیں۔ بھائی دوائیاں جو بیچ رہے ہیں نا وہ بھی اسپتالوں، وہ جو کلینک پہ ہیں وہ بھی بڑے پیسے چھاپ رہے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ آگے سے ان کو 70%، 30%، 30% ان کو پروفٹ ہوتا ہے دوائیوں سے۔ مطلب کہ 1000 کی دوائی ہے نا تو 300 روپے ان کو فائدہ ہوتا ہے، 700 روپے کی دوائی آتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو فیکٹری میں بنتی ہے ادھر 50% ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ آگے کلینک پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 30% چارج، مطلب 20% چارج کر کے۔ جو فیکٹری والے ہیں وہ پیچھے کہاں سے چیزیں لے رہے ہیں سر؟ سب سے سانپ کا زہر نکال رہے ہیں، جڑی بوٹیاں جو آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتہ، بڑی مہنگی ہیں جڑی بوٹی، زعفران ہو گیا اور بھی ہو گیا، وہاں سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں، ان کی میڈیسن کیپسولوں میں بھر کے دیتے ہیں۔ اللہ کی چیزیں لے کے آگے انسانوں کو مہیا کر رہے ہیں، اپنی محنت سے، اپنی نالج سے، اپنے آپ کو اپڈیٹ انہوں نے کیے ہوئے، جو آپ کے گھر میں مریض ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے پیسوں، آپ جب دیتے ہیں پیسہ۔ تو یہ بات سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا اب بل کتنے آ رہے ہیں، کسی کا 50,000، کسی کا 80,000، کسی کا 30,000، کسی کا 20,000، کسی کا 10,000، میرا بھی ابھی آیا ماشاءاللہ بل تقریباً 13,000، صرف میں ہی گھر ہوتا ہوں اور کوئی نہیں ہوتا، تو مجھے تو ٹینشن نہیں ہے، میں نے تو ابھی ادا بھی کر دیا ایزی پیسہ سے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آئے بھائی ٹینشن ہے، اب کیا کریں، دودھ لائیں، کرائے دیں، گھر لے کے جائیں یا بجلی کا بل پے کریں، ہائے 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 کرنے سے سر کچھ بھی نہیں ہونا۔ جب تک آپ ڈالرز کے اوپر پیسہ کمانا نہیں سیکھتے، آپ دنیا کے سب سے پور انسان ہیں، سب سے غریب انسان ہیں، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر میں ہوں نا، میں نے 10 سال مطلب کہ میں نے مارکیٹنگ کی ہے، میں نے 3 سال 4 سال غلامی کی ہے اور 6 سال اپنا بزنس کیا۔ اپنا بزنس میں اتنا برکت تھی، مجھے پتہ نہیں چلا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اس فورس ایج میں آیا تھا نا، تو میں نے یہاں پہ اپنے فورس ایج کے اکاؤنٹ پہ 1,00,000 روپے لگایا تھا، تو میں نے لگاتے ہی اپنے اپلائن سے ایک بات کی، اگر فراڈ ہے تو بھائی میں نہیں کروں گا، میرے پاس میں بندے جوائن کرانا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مجھے ٹینشن نہیں، اللہ پاک نے میرے اندر بڑی ایک وہ رکھی ہے، میں جس سے بات کروں بندہ میرا ہو جاتا ہے، 5 منٹ میں بندی اور بندے پھنسا سکتا ہوں، جو آپ کے ماشاءاللہ کلائنٹ کہتے ہیں بندے پھنسانے والا کام ہے، وہ الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ میں 5 منٹ میں بندہ بندی پھنسا سکتا ہوں، میں دوست بنا سکتا ہوں 5 منٹ، میرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ وہ کہتے ہیں سر آپ کو میری طرف سے کوئی گلہ نہیں ملے گا، میں نے کہا اوکے، میں نے اگلے دن شٹر بند کر دیا دکان کا، سر میں نے اگلے دن یقین مانے شٹر دکان کا بند کر دیا۔ کس کے اوپر یقین کیا؟ ایک اللہ کی ذات پہ کہ یار ایک در بند 100 در کھلے۔ دوسرا کیا کیا سر؟ اپنے اپلائن جو آیا شہزادہ لیڈر آیا تھا جس نے مجھے اس فیلڈ میں لایا، اس کے اوپر یقین کیا۔ میں نے کہا یار کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں نا۔ میرا 1,50,000 روپے پہلے نقصان ہوا تھا بی فار یو، آپ نے سنا ہوگا، جس میں لگا دیں جی 1,50,000 مہینے کا آپ کو 10-12 ہزار ملتے رہیں گے، ایک مہینہ ملا تو ہو گئی فور۔ ہم تو نئے انجان بندے تھے، تو غلطیوں سے انسان سیکھتے ہیں، اگر غلطیاں نہ ہوتی نا دنیا میں تو کوئی بھی انسان، سارے انسان بے وقوف ہوتے، عقل شعور ہی نہیں ہوتا، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ اب یقین مانے میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، میں نے اگلے دن شٹر بند کر دیا، گھر والوں نے مجھے کہا ہے کہ ہاں جی کیوں جی بند کیوں کیا؟ میں نے کہا میں بس آپ مجھے تھوڑے دن ٹائم دے دیں، میں ایک آن لائن کام کر رہا ہوں۔ کون سا کام؟ آگے 1,50,000 کا نقصان کروا کے بیٹھے ہوئی ہو، کون سا کام کر رہے ہو ابھی تم؟ میں نے کہا میں نے بس پیسہ تھوڑا سا لگایا۔ کتنا لگایا؟ میں نے کہا یہ 1,00,000 روپے۔ اللہ کے بندے آگے نقصان ہو گیا، یہ وہ دکان کھولو جو کام کرنے والے، یہ تو فرضی ہیں، آئیں گی اور جائیں گی۔ میں نے کہا یار، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے۔ یقین مانے اگلے دن انہوں نے کہا دکان کھولو، میں نے کہا میں نے نہیں کھولنی، کہتے ہیں کھانا پینا جو ہے نا وہ اپنا علیحدہ کر لو، باہر سے کھاؤ، سیدھی بات بتا رہا ہوں، کھانا پینا اپنا باہر سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ پانی ادھر بشا گھر کا یوز کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، کھانا پینا بیٹا اپنا باہر سے پھر کر لو، جہاں سے ادھر سے آئے گی نا ادھر سے کما کے کھا لینا۔ میں نے کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں۔ یقین مانے مجھے وہ دن بھی یاد ہے، یقین مانے اگلے دن دکان بند کی تھی، تو ہوائی روزی ہوتی ہے نا، کمائیں تو پیسہ آتا ہے، نہ کمائیں تو نہیں آتا۔ میں نے اپلائن کو ایک بات بتائی ہے کہ بھائی 15 دن کے بعد بجلی کا بل آ جانا ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ بجلی کا بل بھی بیٹا آپ نے دینا ہے، دودھ کا بل بھی بیٹا آپ نے دینا ہے،
ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ملک ہوں کاس کا، لیکن ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے نا، خود کے کام کرنے سے پیسہ کماؤ. ہمارے اپنے پاؤں پہ کھڑا کروانے کا بچپن سے ہی انہوں نے دباؤ ڈالے تھے. تو بات سمپل ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا خود ہی کرنا، سب کو کھانا. میں صبح کا ناشتہ باہر سے کرتا تھا، دن کا کھانا بھی میرے بھائی میں باہر سے کھاتا تھا، اور رات کا بھی کھانا میں نے باہر سے کھاتا تھا. اور میٹنگ میں گھر میں نہیں لے سکتا تھا، گھر میں بھائی تھا، امی تھی، باتیں اتنی کرتے تھے نا، میں میٹنگ نہیں لے سکتا تھا، توجہ ان کی طرف ہو جاتی تھی. بڑی زہریلی باتیں ہوتی ہیں بڑوں کی، آپ کو نہیں پتا. کبھی ان کے پاس بیٹھے نا، جب وہ آپ کو صحیح طنز کریں گے نا، پھر آپ کو کل آئے گی کہ واقعی یار سر حمزہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں میٹنگ روڈوں پہ لی ہے، ایک میٹنگ میں مس نہیں کرتا تھا. میٹنگ میں روڈوں پہ لی ہے، میں نے میٹنگ گلیوں میں بیٹھ کے لی ہے، میں نے میٹنگ دوستوں کی شاپ پہ بیٹھ کے لی ہے، میں نے میٹنگ روم کی کنڈیاں لگا کے لی ہے. سر میں نے علم حاصل کیا ہے اتنی محنت سے، اتنی مشکل سے، مجھے ابھی بھی دن یاد ہے. اور میں نے یقین مانے، میں نے اپلائن کو کہا ہے کہ یار 3 دن رہ گئے بل آ. اپلائن کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں حمزہ، آپ کر سکتے ہو. یقین مانے 40 دنوں کے بعد میرا پہلا بندہ جوائن ہوا تھا. سر میں نے اتنی مشکلات کے بعد یہاں پہ بیٹھا ہوں. جو آپ کو لگتا ہے نا سر حمزہ کی تو بڑیاں موجیں ہیں، سر حمزہ تو بڑا پیسہ چھاپ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بعد میٹنگ دے کے چلے جاتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ٹکے بتاتے نہیں. اور بھائی یہی چیزیں ہیں، بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمیں لگ چکی ہیں، ہمیں بڑی کک لگی ہیں، آگے پیچھے سے منہ پہ ہر طرف سے چپیڑے لگ چکی ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے دنیا کا. ٹھیک ہے، میں 10 سال میں کہہ رہا ہوں، میں نے 2-3 سال غلامی کی ہے، 7 سال اپنا بزنس کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، آپ اس فیلڈ میں آئے ہوں تو مجھے قدر ہے اس چیز کی کہ یار فورس میں عزت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، مر بھی جاؤ پھر بھی پیسہ ہے، اور کیا چاہیے. تو یقین مانے بجلی کا بل بھی 40 دن کے بعد جوائن ہوا. اس کے بعد میں نے اپنا اکاؤنٹ بڑا کیا ہوا تھا، 50,000 سے لے کے آیا بندوں کو. 2 دن کے بعد پھر لایا بجلی کا بل، آرام سکون سے دودھ کا دے دیا. گھر والے حیران ہو گئے. پھر گھر والے یوٹیوب والی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں، وہ فورس سے حرام ہے، وہ سود ہے، بندے پھنسانے، وہ بڑی بڑی اونچی نا ماشاءاللہ اسپیکروں پہ لگا کے مجھے سناتے تھے نا، تو میں آگے سے کچھ نہیں بولا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ اپنے گھر والوں کو جب آپ جواب دو گے تو آپ بدتمیزیوں میں شمار ہو جاؤ گے. اپنے گھر والوں کو جواب محنت سے دینا سیکھیں. جب آپ اپنے آپ کو قابل کر لیں گے نا تو آپ کے گھر والوں کو چپ خود بخود ہو جائے گی. تو اسپیکروں پہ حرام ہے جی، یہ 2 بندے پھنسائیں، یہ آگے 4 بندے پھنسائیں، ان کا پیسہ ملتا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، بس یہی لگے رہتے تھے. ٹھیک ہے، میں جب بھی میٹنگ، میں نے تھوڑی بہت میٹنگ بھی دینا سٹارٹ کی تھی، میرا بھائی آ جاتا ہے، نہ جی نہ میٹنگ نہ لو، بندے پھنسانے والا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں میرے بھائی کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یقین مانے اتنی اسٹرگل کر کے اس لیول پہ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز آپ کو میں نہیں کہتا کہ یار آپ اسی طرح اسٹرگل کر کے آؤ، لیکن دیکھو میں شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آپ بھی کمانے والے بن جاؤ، یا کسی کے محتاج نہ بنو. یہ غلامی والا جو کام ہے نا، 2 دن نہ جاؤ، تیسرے دن جو آپ کے 5 سال بھی اس کو دیے ہوں گے نا باس کو، وہ اس کا لہجہ چینج ہو جائے گا. 2 دن آپ چھٹی بھی کر کے دیکھو، ٹھیک ہے، آپ کی تنخواہیں کاٹے گا. ٹھیک ہے، آپ کو بڑی باتیں سنائے گا، 4 بندوں میں بیٹھ کے آپ سر نیچے کر کے آپ کو کہ صحیح اوکے سر، کیوں آپ محتاج ہو، سیلری کے محتاج ہو، وہ باتیں غلام. انسان جو ہے نا، انسان، میں آپ کو انسان کی فطرت بتاتا ہوں، تو انسان کی فطرت بتاتا ہوں. یہ مٹی سے بنا ہوا ہے نا، اور مٹی کو نا، صحیح ہے، وہ زہر لگتی ہے. صحیح ہے. انسان کو نا وہ کرتا ہے، جیلسی ہے، انسان سے جیلسی فیل کرتا ہے. انسان کے نیچے انسان لگ کے کام کرے نا، وہ اپنا غلام سمجھتا ہے، اس کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اپنا وہ ہمدرد نہیں سمجھے، وہ غلام ہی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان سے کام لے تو یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا. فورس سے اپنا بشاؤ والا بزنس ہے. دیکھو لڑکیاں کما رہی ہیں یار، ایک مہینے کا 4-4 5-5 لاکھ، میں کما رہا ہوں 6-7 لاکھ روپے. میرے گھر والوں کو آپ چپ ہے، میرے گھر والے مجھے نہیں کہتے ہیں ہاں جی بچیوں کے ساتھ گپے مار رہے ہو، میٹنگ دے رہے ہو، ہاں جی یہ کر رہے ہو وہ کرو. مجھے آج دن تک گھر والوں نے ابھی کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر والے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا فلانی سامان لانا ہے تو کیا بنا ہے، میں کہتا ہوں یہ لیں، ابھی فوراً نکال کے ہاتھ میں پکڑا کے دے دیتا ہوں، امی جان یہ لیں، جو آپ کو چاہیے آپ لے لیں. ٹھیک ہے. یہ ایسے خود کو بنائیں گے تو تب نا. طنز سنتے رہتے ہیں، پھر روتے ہیں، خود کو کوستے ہیں، پھر ڈی موٹیویٹ والی ویڈیو دیکھنے سٹارٹ کر دیتے ہیں، رونے دھونے والی، اس دنیا میں چلے جاتے ہیں. پھر صبح اٹھتے ہیں، رات کو کہتے ہیں یار میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، بڑا جذبہ جاگتا ہے، سر جی میں آپ کام کروں گا. میٹنگ لیتے ہیں، پھر بندے آتے ہیں، بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں، بندے آپ فراڈ ہے بھائی، اسکیم ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ پیسے دے دو بعد میں کر لیں گے. 2 دن سر جی بڑا مشکل کام ہے، سر جی کوئی ایسا کام بتائیں نا جس میں پیسے لگا دوں مجھے آ جائے. تو سر 2-3 دن آپ کے اندر آگ، سینے میں آگ لگنے سے نا پیسہ دنیا نہیں دے گی. ساری زندگی سینے میں آگ لگاؤ تو کروڑ پتیوں میں شمار ہو جاؤ گے. یا شاہ رخ خان بھی ہے نا، 60 سال کا بڈھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی موویز بھی ابھی پیچھے آئی ہے، پٹھان آئی ہے.
اس نے کتنے کروڑ چارج کی؟ 100 کروڑ روپے چارج. اس کو کیا لگے، اس کے پاس برج خلیفہ میں اس نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اگر کام نہ بھی کرے 5-6 لاکھ روپے مہینے کا گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سینے میں آ گئے نا پیسہ کمانے کی. تو یار یہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کو $5 آ جائیں، ہفتہ کام نہیں کرتے، چل جی بہت ہے. پھر یہ بھوکے ہوتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، $5-10 آ جاتے ہیں، پھر نکال لیتے ہیں. سر جی بڑے پریشان ہیں، گھر میں بڑی پریشانی بنی ہوئی، آپ کو نہیں پتہ سر، بہت پریشانی. آپ کو کیا پتہ سر، آپ تو امیر بندے ہیں نا، آپ کو کیا پتہ. ایسے باتیں کر کے ہمیں ٹال دیتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب تک آپ ایک ہی دن کا $100، ایک ہی دن کا $50، منیمم $30 ایک دن کا نہیں کمائیں گے میرے بھائیوں، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا. ہر انسان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کے ساتھ سامنا کرنا سیکھیں. ہمیشہ آپ پیٹ دکھا دیتے ہیں پریشانی کو، ہاں جی تو لگی رہے، تو بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہیں، اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر. اور یار اللہ نہیں چاہتے کہ آپ اوکھے ہو. اللہ تو چاہتا ہے میری عبادت کرو، حقوق ادا کرو، میرے پیارے اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤ، میرا گھر دیکھو، ہر طرف جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرو. جو چیزیں آپ کو خوبصورت، جو سینری ہیں دنیا میں، اللہ پاک نے ہر طرف چشمے رکھے ہوئے ہیں چاہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب بہتر کرے گا، بس اللہ کی طرف سے. یار ہم کیا کر سکتے ہیں سر، یہ بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تو چاہتا ہے نا، لیکن کچھ قابل بنو نا. آپ ابھی بیٹھ کے دعا مانگے نا، یا اللہ میرے گھر میں آٹے کا تروڑا دے، یا اللہ میں نے روٹیاں پکا دو، بنا کے دیں گے؟ نیور. آپ کی بہن، آپ کی امی، آپ کی بیگم، آپ کی بھابھی کھانا پکا کے دے سکتی ہیں. آپ کی دعاؤں سے کھانا نہیں پکنا. اور میرے شہزادوں ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میری آئی ہوپ آج کی میٹنگ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو دیکھیں میٹنگز ہم دیتے ہیں، میں پہلے دن سے آپ میری آواز سن رہے ہو، جو بھی ہیں تقریباً 8 مہینے کے ہیں، 5 مہینے، 1 سال کے، جتنے بھی اس میں ادھر بیٹھے ہیں نا، میری بات سن رہے ہیں. آج دن تک میں آف نظر آیا ہوں. میں کام کیوں کر رہا ہوں؟ کہ بھائی میرے سینے میں آگ ہے، مجھے چپیڑے بجی پڑی ہیں. آپ کو نہ لگیں، میں یہی چاہتا ہوں کہ یار نہ لگیں. کسی کے تانے جو ہوں نا وہ چبھتے ہیں کانٹوں کی طرح. میں چاہتا ہوں آپ کو یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے شارٹ کٹ طریقے بتاتا ہوں. کام کر لو، آگے بڑھ جاؤ، کچھ کما لو، پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، موٹر سائیکل، گاڑی. اب اچھا غریب بندے کو کیا چاہیے؟ آپ لوگوں سے پتہ کیا چاہیے؟ آپ کے جو ڈریم ہے، گاڑی چاہیے، اچھا سیل فون چاہیے، اچھی بیگم چاہیے، بیگم، اس کے بعد اچھی کوٹھی چاہیے، اچھا جو ہے نا آپ سیونگ چاہیے، بس. اس کے بعد آپ کی ڈی اینڈ ہو جاتی ہیں، فلم اینڈ. ہر کسی کو چاہیے، لیکن اس لیول کی محنت بھی کرے نا. اب سیونگ جو ہے نا تب بھی آپ کریں گے جب آپ کمانے کے ذریعے بنائیں گے. جب آپ کے پاس سر پیسہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا، ہم ڈالرس میں کما رہے ہیں $200 $300، مطلب ڈیلی کے $50 کما رہے ہیں نا، تو ہم نا اور طرف بھی انویسٹ کرتے ہیں. مطلب کوئی جو چیزیں ہیں جو سستی لے رہی ہیں پھر مہنگی بیچ دیتے ہیں. کاروبار جو دیسی ادھر آف لائن ہوتا ہے ان میں کرنا ہم کرتے ہیں. جب آپ کے پیسہ آئے گا تو ظاہری کا بات ہے آپ وہ پیسوں سے اور طرف آپ کرو گے، وہ کاروبار آپ کا بڑھتا رہے گا، تجارت، وہ آپ کو پرافٹ آتا رہے گا. ایسی طرح ہوتا ہے. اب فور سے میں آپ سلاٹس کریں گے، اپنی محنت سے اگلے سلاٹس کریں گے، پھر ان سلاٹوں پہ بندے لائیں گے، پھر اگلے سلاٹ کریں گے. اسی طرح آپ محنت کر کے ان سے فائدہ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ بندہ کہتے ہیں سر جی ہم جوائن ہو کوئی سلاٹ ہی نہیں لیتا. آپ 2-2 لاکھ سے کیسے بندے ایگری کر لیتے ہیں؟ 1-1 لاکھ سے کیسے، 6-6 لاکھ سے بندے کیسے ایگری کر لیتے ہیں؟ تو میرے شہزادوں، بندے ان لوگوں کے پاس ہی جاتے ہیں جو محنتی ہوتے ہیں. آپ محنتی نہیں ہونا، آپ کو خود اپنے اندر قابلیت لاؤ نا، اپنی محنت کی خوشبو جگاؤ نا. بھائی بندہ 1 کروڑ 2 کروڑ بھی لگانے کے لیے آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا. وہ بندے جو ہوتے ہیں نا، بندے نکھٹوؤں کے پاس نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کبھی بھی موچی کے پاس ڈگری نہیں لے کے جائے گا مجھے نوکری لگوا دے. ڈاکٹر ہمیشہ قابلیت والے بندے کے پاس جائے گا سفارش کروانے، سر جی میری نوکری لگوا دیں. تو یہی چیز ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو قابل بناؤ گے تو تب دوسرے قابل ہونے کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کام والے. نکھٹوؤں کے پاس کوئی بھی نہیں آتا، کام چوروں کے پاس کوئی نہیں، گوڈے سے کام اڑانے والوں کے پاس کوئی نہیں آتا. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. آئی ہوپ کافی آپ کے جو ہیں، میرا کوئی ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا میں آپ کو بس باتیں سناؤں. باتیں سنانا نہیں ہوتا، یہ ایک نصیحت ہوتی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ٹیچر ایز اے میں ہوں، میں آپ کو کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور نصیحتوں پہ صرف 10% لوگ عمل کرتے ہیں، 90% لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ بھائی جی ان کی تو پروموشن ہو رہی ہے. اور فورس نے مجھے کوئی پیسے نہیں، بھائی میں ادھر پیسہ کمانے آیا ہوں، فی سبیل اللہ میٹنگ دیتا ہوں، میرا زوم کا پیکج لگتا ہے مہینے کا، ٹھیک ہے. وہ کبھی نہیں پیسے لیے میرے. ایزی پیسے جیس کیش کا ٹیکس لگتا ہے، بینک کا ٹیکس لگتا ہے، وہ کبھی نہیں لیا آپ لوگوں سے. ہر چیز فی سبیل اللہ دے رہا ہوں تاکہ یار کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور جی ایفوں کو چھوڑیں، حرام کاموں کو، حلال کی طرف جائیں. جب پیسے ہوگا تو شادی کا بھی آپ دل کرے گا آپ کا. اب میرے پاس ہے تو میں نے تو شادی کی
کرنے والا ہوں قریب انشاءاللہ. تو پیسہ جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ حلال کی طرف جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس اگر 15-20 لاکھ آئے نا تو آپ فوراً حج کی طرف جاؤ گے. میں لکھ کے دیتا ہوں. آپ بولیں گے میں اللہ کے گھر جانے لگا ہوں, باقی میں موٹر سائیکل لے لوں گا یا گاڑی لے لوں گا, میں نے اللہ کے گھر جانا ہے, اپنے ماں باپ کو لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو ظاہری بات ہے آپ نیک کاموں کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گے. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا پھر آپ کہاں پہ جائیں گے بتائیں نا, آرام کی طرف ہی جائیں گے نا. آئی ہوپ آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا, تو مجھے دعا میں یاد رکھیے.